حضرت صاحب مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ ہمارا اس وقت کا ہے کہ جب حضرت صاحب ایئرپورٹ پر تشریف لاتے تھے تو ہم 4-5 بندے ان کو لینے کے لیے جاتے تھے. اللہ اکبر. ان کو ہم نے گاڑی میں بٹھانا پورے لاہور کے. جناب اب تو اگر اعلان ہو جائے کہ حضرت صاحب کسی جگہ پر آ رہے ہیں تو لاکھوں لوگ جو ہیں نا مریدین اس پہ پہنچ جائیں گے. حضرت صاحب نے جب لاہور میں آنا تو کہنا مجھے مفتی عزیز احمد صاحب بدایونی ان کے پاس لے کے چلو. سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے فیضان سنت کے اوپر اپنی تقریر لکھی تھی. سبحان اللہ. اور پھر مفتی عزیز احمد صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے مولانا الیاس قادری صاحب کو خلافت بھی عطا کی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلافت بھی عطا کی تھی. مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات. صحیح. بلکہ مولانا الیاس قادری صاحب کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر میں بھی تشریف فرما رہے. سبحان اور اللہ. یہ جو کولی والی مسجد نہیں ہے یہاں پر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے, جمعے کا خطبہ بھی آپ نے دیا. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف عطا فرمایا. اور اس کے بعد پھر اور ایک بہت بڑا جو ہمارے لیے خوشخبری تھی وہ یہ تھی کہ لاہور والے اسلامی بھائی میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو, ہمیں چل مدینہ کروا کے دو. سبحان اللہ. میں ان کے ساتھ چلا گیا. اب وہاں جا کے ہم یہ تو نہیں نا کہتے کہ جناب ان کو چل مدینہ, ہمیں کہا ہمیں چل مدینہ کرو. یار حضرت صاحب میں قربان جاؤں, حضرت صاحب وہ ہستی تھے جنہوں نے باہر آ کے سب سے پہلے کہا کہ حافظ صاحب سب سے پہلے چل مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میں نے کہا جی مجھے پتہ لگا آپ کے قافلے میں عورتیں بھی جاتی ہیں. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا بھی میری بیوی کو بھی چل مدینہ کرو. کہنے کہ حافظ صاحب کی بیوی بھی چل مدینہ. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. ہمیں پھر الحمدللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب قافلہ چل مدینے کا لاہور سے روانہ ہوا تھا. میں اور میرے گھر والے الحمدللہ اس قافلے میں شامل تھے. اور پھر قافلے کے اندر جو ہم نے جو حضرت صاحب کا قرب پایا وہ آگے پیچھے تو اتنا نہ قرب مل سکا, قافلے میں بہت قرب ملا. سبحان اللہ. تو میں نے مولانا الیاس قادری صاحب کے اندر جو ایک بہت بڑی بات پائی, بہت بڑی بات پائی, وہ یہ تھی کہ ہم زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں نا اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر. لیکن ان میں میں نے دیکھا جو زبان سے کہتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں. یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں تھا.